أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، رمضان کا بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ یہ نمازوں کے علاوہ ایک علیحدہ زائد عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی۔ اور اس دین کے رکن کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت یا فرض ہونے کی علت یا حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہو، خوف و خشیت کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ اس کی جو تعریف اور تشریح ہمارے علماء نے فرمائی ہے وہ ہے مفطرات ثلاثہ سے رکنا، یعنی کھانے پینے جمع سے رک جانا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان، خاص طور سے وہ انسان جو کھانے پینے کا عادی ہو اور پھر اس کو 16 گھنٹے تقریباً 15-16 گھنٹے کھانے پینے سے روک دیا جائے تو بھوک پیاس میں رہ کر وہ پھر جو کمزوری آتی ہے اس سے خود بخود اس کے اندر ایک خوف، ایک خشیت کا جذبہ اندر اس کے پیدا ہوتا ہے۔ بھوک کی شدت جب دیکھتا ہے تو اسے جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال آتا ہے۔ لعلکم تتقون میں بہت سی چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت کی ہے علماء کرام نے۔ اب روزے کے سلسلے میں امت کے اکثر لوگ جانتے ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ہم بہت سی حدیثیں بیان نہیں کر سکتے ہیں اس وقت، صرف ایک حدیث پر اکتفا کر رہے ہیں۔ روزہ کس قدر فضیلت رکھتا ہے، روزے میں اور اس مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ایک مبارک ارشاد سنیں۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، الجنت مشتاقۃ الی 4 نفر۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو یقینی طور پر جنت کے بارے میں سنتا ہے، جنت کی خوبیاں، جنت کی حوریں، جنت کی بہاریں، جنت کے عیش، جنت کے مزے، تو اس کے اندر جنت کا شوق انگڑائی لیتا ہے، جنت کی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے، جنت خود ان کی طلبگار ہے۔ جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس انسان کی جنت طلبگار اور مشتاق ہے۔ دوسرے وہ انسان جو
اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، بیہودہ لغو، چغلی، غیبت جیسی بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ تیسرے، وہ انسان جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، فاقہ کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانا کھلاتا ہے، اس کی بھی جنت مشتاق ہے۔ اور چوتھے، وہ حضرات جو رمضان کے بابرکت مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ان حضرات کی جنت مشتاق ہے۔ ہم غور کریں روزے کی فضیلت اور اس رمضان کے مہینے میں کس قدر خوبیاں ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں چاروں کام کثرت سے، جن کو احساس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کو شعور دیا ہے، وہ کثرت سے یہ چار کام رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بھی اور مہینوں کے بالمقابل کثرت سے کی جاتی ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کھانا کھلانے کا بھی بہت زیادہ رواج ہے، صدقہ خیرات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اور دنوں کے مقابلے میں انسان روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، بہرحال اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا۔ تو یہ بھی تین چار کام کرنے والوں کی جنت مشتاق، جنت طلبگار ہے۔ ساری دنیا جنت کی خواہش اپنے دل میں لیے جنت کی طلبگار ہے، لیکن ان چار کام کرنے والے لوگوں کی جنت خود طلبگار اور خود مشتاق ہے۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کی پہلی تاریخ کو میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں جنت کو اس حال میں دیکھا گویا میں ہیرے جواہرات کی نہر کے کنارے بیٹھا ہوں اور جنتی حوروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے چہروں کا نور، ان کے چہروں کی چمک، وہ بالکل دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ میں نے ان کے چہروں کی چمک کو دیکھا تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب انہوں نے ہمارے اس ورد کو سنا تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگیں۔ اور بولی، تم جانتے ہو ہمیں رمضان میں سجدہ کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، اللہ پاک کی حمد کرنے والوں اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو میرے دینی بھائیوں کہ جنت کی حوریں ہمارا تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور ہمیں کثرت سے تلاوت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت سے سجدے کریں، کثرت سے رکوع کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود پڑھیں اور روزے رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اور بھی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، ان میں روزے کا ذکر ہے، رمضان کے مہینے کا ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کردہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، کم نصیب وہ آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور فرمایا وہ بھی کم نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ اور فرماتے اللہ پاک کے پیارے حبیب، وہ آدمی بھی کم نصیب ہے
کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا پائے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کریں۔ یہ روزے کی اور رمضان کی کچھ فضیلتیں۔ میں چند باتیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، حکومت و انتظامیہ کی پابندیاں ہیں۔ روزے کے علاوہ رمضان شریف میں ایک اور کام کیا جاتا ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح میں عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان طبقہ بڑی کثرت سے رجوع کرتا ہے، کوئی 1 ہفتے کے ختم میں اور کوئی 15 دن کے ختم میں، کوئی 10 دن کے ختم میں۔ حالانکہ وہ نوجوان طبقہ 1 ہفتہ اور 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد پھر وہ 5 وقت کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس کے سلسلے میں ہماری حکومت نے، دنیا کی حکومتوں نے، ہماری حکومت نے بھی سماجی دوری برائے رکھنے کے لیے بہت سی پابندیاں لگائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے علماء جمعے اور جماعت کے سلسلے میں حکومت کی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے اجازت دے چکے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ اب یہ تراویح اور رمضان کا مہینہ، اس میں زیادہ جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تراویح اور تراویح میں ختم قرآن، تراویح کی نماز ہی یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کر لی، اس کے بعد باقی لوگ تنہا یا جماعت سے اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں تو شریعت میں وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حکومت کی، انتظامیہ کی پابندیاں ہیں۔ اب جتنے حضرات کو اجازت ملے انتظامیہ سے، حکومت سے، بالکل نہ الجھیں۔ تراویح کے لیے جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی اس کی فرضیت بہت اہم آکد ہے۔ ظہر کی نماز سے زیادہ آکد جمعے کی فرضیت ہے۔ جب اس کی اجازت علماء نے دے دی کہ اس کے بدلے ظہر ادا کریں، تو اب تراویح کے لیے چھتوں پہ بڑی جماعتیں کرنا یا مسجد میں انتظامیہ کے پابندیوں کے خلاف بالکل جذبات میں آ کے یا جذباتی لوگوں کے رائے اور مشورے پہ عمل بالکل نہ کریں۔ 2 3 4 5 لوگوں کی اجازت مل جاتی ہے، وہ 3 4 لوگ مسجد میں تراویح ادا کر لیتے ہیں، باقی محلے کے لوگ اپنے گھروں میں نماز جو صورت انہیں میسر ہو، جو صورت انہیں آسان پڑے، اس سے وہ ادا کریں۔ بالکل شریعت کی نظر میں وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور جتنے لوگوں کو حکومت و انتظامیہ اجازت دے، اتنے ہی لوگ نماز پڑھیں۔ آگے بالکل انتظامیہ سے نہ الجھیں۔ اور تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، چند لوگ اگر اسے مسجد میں ادا کر لیتے ہیں، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو بالکل حکومت اور انتظامیہ کی پابندیوں کے خلاف کوئی عمل آگے نہ کریں۔ گھروں میں علم تر کیف سے 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ اگر کسی کو علم تر کیفہ کی یہ صورتیں بھی نہیں یاد ہیں تو تراویح الحمد شریف اور قل اللہ سے پڑھے، تب بھی تراویح نماز 20 رکعت ادا ہو جائے گی۔ اور ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اصل معاملہ انما الاعمال بالنیات،
آپ کی نیت کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت دیکھتا ہے۔ تو تراویح کے سلسلے میں بالکل کسی سے، انتظامیہ سے اور حکومت کے عملے سے بالکل نہ الجھیں۔ انتظامیہ حکومت کی طرف سے جتنے لوگوں کی اجازت مسجد ملے اس سے زائد بالکل نہ جائیں۔ اب ایک اور صورت سامنے آتی ہے، رمضان کے مہینے میں افطاری لوگ کراتے ہیں افطار پارٹی کے نام پر۔ اس میں تو ویسے ہی روزدار کم شریک ہوتے ہیں، بلا روزدار زیادہ شریک ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ کا اس میں زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ افطار کی دعوتیں، افطار پارٹیاں بھی بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ روزے افطار کی بڑی فضیلت ہے، اپنے گھر میں گھر کے افراد افطار کیجئے بیٹھ کر اور گھر میں نماز ادا کیجئے، نہ افطار پارٹیوں میں جائیے اور نہ افطار پارٹی کا اہتمام کیجئے جہاں پہ لوگ جمع ہوں، پھر انتظامیہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ پابندیوں پر عمل کرانے کے لیے سختی سے کام لیتے ہیں، اس میں پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے واقعات عام طور سے سننے میں آ رہے ہیں۔ جذباتی لوگ جو ہیں وہ پوری قوم کو بدنام کر دیتے ہیں۔ قوم کو بدنامی سے بچائیے، دین کو بدنام مت کیجیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے۔ اور یہ دو چیزیں، افطار کی دعوتیں، افطار پارٹیاں اور تراویح، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں بھیڑ اور مجمع ہوتا ہے۔ باقی رمضان میں تلاوت آپ تنہا کریں گے، روزہ آپ کے اپنا ذاتی فعل ہے، حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، استغفار کیجئے، یہ سب گھر میں۔ اب رہا مسئلہ صدقہ و خیرات۔ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ صدقہ و خیرات بانٹنے کے لیے بھی دکھاوا کرتے ہیں اور تاریخ متعین کرتے ہیں، پھر ان کے دروازے پہ سائل، بھکاری یا چندہ لینے والے جمع ہوتے ہیں۔ یہ کام بھی بالکل نہ کریں۔ صدقہ و خیرات کے سلسلے میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص سایہ رحمت میں رہیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بتایا گیا ہے جو صدقہ اس طور پہ دیتا ہے غریبوں کو کہ اس کا دایاں ہاتھ صدقہ و خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آپ غور کیجئے، صدقہ و خیرات اور ایک حج، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں عام طور سے شیطان انسان کے اندر ریاکاری اور دکھاوا کہیں نہ کہیں پیدا کر دیتا ہے، اور شیطان تلا ہوا ہے کہ ہماری عبادت کے ثواب کو برباد کر دے۔ اب دیکھا جاتا ہے عام طور سے لوگ 2 چادریں بانٹنے کے لیے میڈیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، فوٹو کھنچاتے ہیں، غریب کو کھڑا کرتے ہیں۔ کوئی ایک 5 کلو کے آٹے کا تھیلا دے رہا ہے تو میڈیا کو بلا رہا ہے، فوٹو کھنچا رہا ہے، اخبار میں دیا جا رہا ہے، ٹی وی بھی دیا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس غریب کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہ حکم ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور آپ فوٹو کھنچا رہے ہیں، اخبار میں دے رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک تو حکومت کی پابندیاں سامنے ہیں، اس لیے صدقہ و خیرات کے لیے بھیڑ جمع بالکل مت کریں۔ آج کل بہت آسانیاں ہیں، اگر آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ پتہ لگائیے، بہت آسان سسٹم ہے، کھاتے میں ڈلوا دیجئے، لوگوں کے کھاتے میں ڈلوا دیجئے، پیسہ ان تک پہنچ جائے گا۔ یا کوئی کھانے کی اشیاء بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ پڑوس میں، محلے میں، اتنی اجازت حکومت کی طرف سے ہے کہ آپ ایک کر کے بلائیں یا ان کے گھر پہنچائیں۔ کھانے کی اشیاء، پہننے کے لباس وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں۔ صدقہ خیرات میں بھی بالکل تصنع
اور بناوٹ بالکل نہ کریں۔ یقینی طور پر اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب مزدور مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ اسی لیے ہے کہ اس میں مومن بہت زیادہ نیک کام کرتا ہے۔ تو اس وقت آپ پڑوس کے غریبوں کو، مزدوروں کو جہاں تک بن سکے ان کی مدد کیجیے، ان کے لیے کھانے کا، لباس کا انتظام کیجیے، اور اپنے صدقات و خیرات خاموشی سے ان تک پہنچائیے۔ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیے اور اپنے ثواب کا خیال رکھیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ آج کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی بہت شدید ضرورت۔ کورونا وائرس کی اس عام وبا کو دور کرنے کے لیے، اس کو عالم سے ختم کرنے کے لیے حکومتیں اور ڈاکٹر طرح طرح کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کا خوف گڑ گڑانا دیکھتا ہے، لیکن سحر کے وقت اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ توفیق خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، جو اس کے خاص مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ صبح سحر کے وقت جب عالم سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں خاص نہیں، عام لوگوں کو بھی توفیق ملتی ہے۔ تو تھوڑا سا پہلے سحری میں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، گھر کے کچھ افراد سحری کے تیاری میں مشغول ہوں، ادھر کچھ لوگ وضو کر کے فوراً تہجد کی نماز ادا کریں، 2 رکعت نفل اور ادا کر لیں، سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ پھر دوسرے لوگ جو سحری کے اہتمام میں لگے ہیں وہ ادھر آ جائیں، وہ وضو کر کے کچھ تہجد کی رکھتے ہیں، کم سے کم 4 ہی رکعت ادا کر لیں، 2 رکعت اور نفل پڑھیں۔ گھر کے تمام افراد تہجد پڑھیں، اور زیادہ وقت مل جائے تو قضاء عمری ادا کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور روئیں، اور اپنی اصلاح کی دعا کریں، اپنی فلاح کی دعا کریں، پوری امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے دعا کریں، اور پورے عالم سے اس وبائی بیماری کے دفع کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی افطاری کے وقت بھی دعائیں حدیث میں آیا ہے بہت قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور گریہ گزاری کریں، اور اپنی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی امت کے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کی امت کی اصلاح فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی امت پر کشادگی فرما، اپنے حبیب کی امت کو عزت عطا فرما۔ اس طرح سے بہت سی دعائیں ہیں، کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کثرت سے خاص طور سے سحری کے وقت پڑھیں۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کی۔ ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو شہر مواسات بھی کہتے ہیں، لوگوں کی مدد، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ۔ ہماری کتاب ہے ماہ بہاراں، اس میں ہم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک صاحب ایک دن حضرت بشر حافی کی ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ سردی کا مہینہ ہے، اور آپ چادر اور لباس جو سردی کی حفاظت کا ہے اس کو نہیں پہنے ہوئے ہیں، وہ کھوٹی پہ ٹنگا ہوا ہے، اور سردی میں آپ ٹھٹر رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے کہا حضور اس قدر شدید سردی پڑ رہی ہے آپ، اور سردی میں آپ ٹھٹر رہے ہیں، اور آپ کے پاس لباس موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی
معاملہ یہ ہے ہم غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہیں، اس وقت لباس پہننے کو نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں سارے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں، اتنی دولت نہیں ہے کہ میں سارے غریبوں کے لیے سردی کے لباس کا انتظام کر دوں۔ تو سوچا کہ ان کی موافقت ہم کیسے کریں، تو ہم نے بھی سردی کے لباس کو اتار کے رکھ دیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے ان کی موافقت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم جس حال میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی حال میں ہم رہیں تاکہ ہم ان کی کچھ تو موافقت کر سکیں۔ یہ تھے ہمارے بزرگوں کے طریقے، اور آج ہم عیش کی زندگیاں گزار رہے ہیں، پڑوس میں غریب لباس کو کھانے کو ترستے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں مزدور، ہزاروں غریب پریشان ہیں۔ آپ واقعی مومن ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ صدقہ و خیرات کثرت سے کیجئے، اور بلا دکھاوا، بلا بھیڑ جمع کیے ہوئے، بلا ریاکاری کے، خاموشی سے غریب مزدوروں اور بھوکے پیاسے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء آپ پہنچائیے۔ مولا کریم ہمیں آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھے، رمضان کے مہینے کی مکمل تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی سے روزہ اور نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں آپ کو سب کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو، عالم اسلام اور عالم انسانیت کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے، دین و دنیا کی ہمیں آپ سب کو بھلائیاں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علی النبی وعلیہ وسلم۔